यारान जहां कहते हैं कश्मीर है जन्नत, जन्नत किसी काफिर को मिली है न मिलेगी। मैं नहीं तो मेरी नस्ल देखेगी, मैं नहीं तो मेरी नस्ल देखेगी, आजादी के नाम पर कितनी आंखें जख्मी करोगे। Dear friends, on this day 75 years ago, Indian security forces landed in Srinagar to illegally occupy the territory and subjugate the people of Jammu and Kashmir in clear violation of international law and humanitarian norms. For more than a year now, Kashmiris have been prisoners in their own homes, aliens in their own land, unable to walk freely on their own streets. Over 9 lakh Indian occupation forces holding 8 million Kashmiris have turned the occupied territory into the world's largest open prison. India's inhuman military siege, continued blockade, continuing torture, and brutal repression and attempts to change the demographic structure of the occupied territory have shown the real face of Hindutva, driven RSS, BJP, resign and it. وہ ظلم نہیں بھولے شہادت نہیں بھولے، وہ ظلم نہیں بھولے شہادت نہیں بھولے، معصوم فرشتوں کی عبادت نہیں بھولے، بارود کے شعلے وہ تڑپتے ہوئے بچے، بارود کے شعلے وہ تڑپتے ہوئے بچے، ہم لوگ ابھی تک وہ قیامت نہیں بھولے۔ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور انسانی جان کی بے توقیری، خواتین کی بے حرمتی، بچوں سے بنائی سے محروم کرنے کے جو واقعات تسلسل سے ہو رہے ہیں، اس نے انسانیت پر ایمان رکھنے والے لوگوں کو دنیا بھر میں شدید اس طرح میں مبتلا کر دیا ہے۔ کسی ریاست کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ سیاسی مفاد، ریاستی حکمت عملی کے نام پر انسانیت کے مسئلہ اصولوں کو پامال کرے، جن پر عالمی ضمیر ہمیشہ یکساں رہا ہے اور جنہیں معظم معاشروں میں کبھی گوارا نہیں کیا گیا۔ بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں دو بنیادی امور کو نظر انداز کیا ہے، جن کی بنیاد پر کشمیر کو کسی طرح بھارت کا داخلی مسئلہ تسلیم کیا جا سکتا۔ ایک یہ کہ کشمیر کو اقوام متحدہ نے ایک متلاش علاقہ قرار دیا ہے۔ دیکھا نہیں جاتا مظلوم کا یہ عالم، دیکھا نہیں جاتا مظلوم کا یہ عالم، کشمیر کی وادی میں لہرا کر رہو پرچم، ہر پھول فریمتی آنکھوں میں لیے شبنم، ہر پھول فریمتی آنکھوں میں لیے شبنم، کشمیر کی وادی میں لہرا کر رہو پرچم۔ عالمی برادری کو پاکستان کے حوالے سے یہ بات بطور خاص پیش نظر رکھنی ہوگی کہ کشمیر کے مسئلہ میں پاکستان ایک فریق ہے، اقوام متحدہ نے پاکستان کو فریق مانا ہے۔ اب اگر کشمیر میں انسانیوں کے ظلم روا رکھا جاتا ہے تو پاکستانی ان واقعات سے غیر متعلق نہیں رہ سکتے۔ ایک فریق ہونے کے ناطے اور اہل کشمیر کے ساتھ زینا اور ہمت غیر رشتے کے باعث آئی پاکستانی قوم مقبوضہ کشمیر میں ہونے والی معظم وقت یکساں ہو کر یوم سیاہ منا رہی ہے اور بھارت کی طرف سے روا رکھے جانے والے مظالم سے اہل کشمیر کی 3 نسلوں کو ناراض کیا ہے۔ بھارت کو اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اپنے ہاتھ کے ساتھ اس حق کو تسلیم کرنا ہے جس کا اقوام عام کے سامنے اعتراف کر چکا ہے۔ میرا کشمیر پکار رہا ہے کب سے کہ آزادی چاہے اسے کب سے، میرا کشمیر پکار رہا ہے کب سے کہ آزادی چاہے اسے کب سے، خیر بچا کر اسے دشمن کی میلی نگاہ سے سنبھال کیوں نہیں رہے اسے کب سے، کون آئے اب برہان وانی پر کے کہ انتظار کر رہا ہے وہ کب سے۔ کشمیر میں اٹھانے والی آزادی اور یہ لہر اب تھمنے والی نہیں۔ جب قومیں اس طرح بیدار ہوتی ہیں تو ان کا راستہ روکنا نہیں روک سکتا۔ عورت کے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں کہ طریق کی قوتوں کے سامنے اپنی شکست تسلیم کرے۔ جہاں پودوں سے نکلتے ہیں پھول کے آنسو، جہاں پودوں سے نکلتے ہیں پھول کے آنسو، وہاں انسان رہتے ہیں، اسے کشمیر کہتے ہیں۔ کشمیر بنے گا اسپیچ جو انگلش ہے اس کے حوالے سے میں دعوت دوں گا سید تراب حیدر کو۔ ٹیچرز اینڈ مائی فیلوز، السلام علیکم۔ Today my speech is Kashmir Black Day 27th October 2022۔ غلامی میں ناکام آتی ہے تدبیریں نہ شمشیریں، غلامی میں ناکام آتی ہے تدبیریں نہ شمشیریں، جو ہوزوں کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ On this day 75 years ago, Indian security forces landed in Srinagar to illegally occupy the
تقسیم کرنا ناگزیر ہو گیا انگریزوں کے لیے، اس وقت اصول یہ طے پایا تھا کہ جو ریاستیں پاکستان کے ساتھ ملنا چاہیں وہ پاکستان کے ساتھ الحاق کر سکتی ہیں، اور جو ریاستیں ہندوستان کے ساتھ ملنا چاہیں وہ ہندوستان سے الحاق کر سکتی ہیں۔ ریاست کشمیر جنت نظیر بہت بڑا خطہ آبادی، جہاں پر اکثریت مسلمانوں کی تھی، لیکن وہاں پر ہندو ڈوگرا راجا ان پر مسلط تھا، جس کا نام تھا ہری سنگھ۔ ہری سنگھ جو تھا وہ چونکہ ہندو تھا، راجا بھی تھا، وہ ہندوستان کے ساتھ ملنا چاہتا تھا، جبکہ مسلمان اکثریت جو تھی وہ پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتی تھی۔ 26، 25، 24، 23 یہ تاریخیں بہت ہی اہم ہیں کشمیر کے معاملے میں۔ 24 اکتوبر 1947 عیسوی کو مہاراجا کو مجبور کر دیا گیا، بے حس کر دیا گیا۔ وہاں کے مسلمانوں نے، حریت پسندوں نے اس کو معزول کر کے اپنی حکومت کا، آزاد کشمیر حکومت کا اعلان کر دیا۔ یہ 24 اکتوبر 1947 کی بات ہے۔ وہ جو حریت پسند تھے ان کے رہنما تھے سردار محمد ابراہیم، جنہیں آزاد کشمیر کے پہلے صدر ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ اب نہ تو ہندوستان کو یہ بات منظور تھی اور نہ ہی مہاراجا ہری سنگھ کو یہ بات قبول تھی۔ ہری سنگھ نے گورنمنٹ آف انڈیا سے، یعنی بھارتی سرکار سے یہ درخواست کی کہ آپ اٹیک کر کے کشمیر پر قبضہ کر لیں۔ تو اس سلسلے میں 27 اکتوبر 1947 عیسوی کو ہوائی جہازوں کے ذریعے سری نگر میں ہندوستان نے اپنی فوج کو اتار دیا، اور جس نے آتے ہی ہر طرف تباہی اور بربادی پھیلا دی۔ چونکہ پاکستان کو وجود میں آئے ابھی چند دن ہوئے تھے، 2 یا 3 مہینے ہوئے تھے، پاکستان کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ ہندوستان کے اس حملے کا مقابلہ کر سکتا۔ جو بھی اس وقت طاقت موجود تھی اس کو لے کر مومنین، مجاہدین میدان عمل میں کود پڑے، اور پھر ہمارے قبائلی بھائی جو تھے انہوں نے بھرپور ساتھ دیا، کیونکہ وہ بنیادی طور پر ایک جنگجو قوم ہے۔ ایک طرف ہندوستان کی تربیت یافتہ فوج اور ایک طرف پاکستان کے محدود سے لوگ اور ان کے ساتھ قبائلی، جنہیں لڑنے کا تجربہ تو تھا لیکن باقاعدہ فوجی نہیں تھے۔ جذبہ ایمانی، جذبہ حریت، جذبہ جہاد کام آیا، اور ہندوستان کی فوج کو پیچھے دھکیل کر تقریباً آدھا کشمیر جو تھا وہ آزاد کروا لیا گیا۔ باقی جو کشمیر ہے، جسے آج کل ہم مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں، انڈین آکوپائڈ کشمیر کہتے ہیں، وہ بدستور ہندوستان کے قبضے میں ہے۔ اب اس سے آگے کرنا کیا ہے یا کیا کرنا چاہیے؟ محض باتوں سے بات نہیں بنتی، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ یہ بلیک ڈے جو منایا جاتا ہے، یہاں تک درست ہے کہ بچوں کے ذہن میں یہ بات ڈالی جائے کہ یہ بلیک ڈے یا یوم سیاہ ہے کیا، اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کے پیچھے کہانی کیا ہے، یہاں تک تو درست۔ لیکن جب تک عملی طور پر اس مسئلے کو نہیں اٹھایا جائے گا، عملی طور پر حل کرنے کی کوشش نہیں کی جائے گی، تو قیامت تک بھی کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔
ہم دیکھتے ہیں لوگوں کی طرف اقوام متحدہ کیا کرتی ہے، اقوام متحدہ کچھ نہیں کرے گی. ہم دیکھتے ہیں عالم اسلام کی طرف جو کہ یہود اور حنود کے اور عیسائیوں کے غلام بنے بیٹھے ہیں، ان کی طرف دیکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ فلاں نے میری مدد نہیں کی، فلاں نے میری مدد نہیں. کوئی کیوں کرے گا مدد؟ کوئی مدد نہیں کرے گا. اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا پڑتا ہے، اپنے کندھوں پر، اپنے سر پر بول اٹھانا پڑتا ہے. تو ہمت مرداں مدد خدا.